معزز و مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: کل نفس ذائقۃ الموت۔ معزز سامعین، آئیے میں اس آیت مقدسہ پر کچھ عرض اور گزارش یا کچھ اس پر بحث یا وضاحت کرنے سے قبل درود شریف کا نذرانہ عقیدت کے ساتھ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہوتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ معزز مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جن اور انسان کو پیدا کیا، لِيَعْبُدُونَ کا لفظ آیا ہے تاکہ میری وہ عبادت کرے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا الا لیعبدون، مگر یہ کہ وہ میری عبادت کرے۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح انسان کو دنیا میں پیدا کیا، پھر اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن اسی دنیا سے اس انسان کو جو ہے جس چیز سے بنائی گئی ہے، پھر اسی چیز میں ایک دن دفن ہونا پڑے گا۔ معزز سامعین، آج دیکھتے ہیں لوگ جب موت آ جاتی ہے، کسی کے اہل یا خاندان چلے جاتے ہیں، کسی کی اولاد چلی جاتی ہے، تو معزز سامعین ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس قدر بلک بلک کر رونے لگتے ہیں، وہ کیسی رونے کی آوازیں نکلتی ہیں۔ معزز سامعین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ لوگوں میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کے باوجود یہ حال ہے کہ آج لوگ اس طرح بلک بلک کر روتے ہیں، اس طرح اس پر ماتم مناتے ہیں۔ معزز سامعین، جو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ معزز سامعین، بعض اوقات ہم ایسا بھی دیکھتے ہیں اگر کوئی اس دنیا سے اگر رخصت ہو بھی جاتے ہیں تو معزز سامعین ان کے اہل والے، ان کے خاندان والے، ان کے اقارب، ان کے رشتہ دار ان کے آگے بے انتہا رونے لگتے ہیں، آنسو بہانے لگتے ہیں۔ معزز سامعین، رونا ہے، آنسو بہانا ہے، اپنے دل کے اندر بہاؤ، اس طرح سے بلک کر رونا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو ہیں اس طرح رونے لگتے ہیں، اس طرح سے رونے لگتے ہیں معزز سامعین، اور اپنی زبان سے کبھی کبھی لفظ کفریات بھی نکال لیتے ہیں۔ معزز سامعین، اس طرح کا رونا شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ معزز سامعین، اور رہی بات موت کی، تو موت تو آنی ہے، ہر کسی کو آنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت نے انبیاء کرام اور رسولان نے انسان کو نہیں چھوڑی، موت نے شہداء کرام کو نہیں چھوڑا،
اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے بھی پہلے سب سے طاقتور، جنگجو، بہادر، شجاعت والے انسان اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ معزز سامعین، پھر ہم کیا ہیں؟ ہمیں بھی اس دنیا سے ایک دن رخصت ہونا ہے۔ معزز سامعین، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری اوقات کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام انبیاء کرام کا رسول بنایا اور تمام رسولان اعظام کا سردار بنایا، سید الانبیاء کہا گیا۔ معزز سامعین، لیکن میرے نبی کو بھی موت آئی، مگر ایک آن کے لیے آئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مٹی میں جب دفن ہوئی تو ایسی صورت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روح کو آپ کے جسم میں ڈال دیا۔ معزز سامعین، آج میں آپ کو بتاؤں کہ موت پر انسان کس طرح سے صبر کرے، اور آئیے میں آپ کو ایسی 2-3 واقعہ سناؤں گا اور احادیث کے ذریعے سے معزز سامعین آپ بھی رو پڑیں گے۔ معزز سامعین، ہم تو کیا، آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم غریب ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، اور کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت بڑے امیر ہوتے ہیں۔ معزز سامعین، تو ہم پھر بھی ناشکر کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ معزز سامعین، یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، تم میری دنیا میں تھوڑی سی دی ہوئی چیز پر راضی ہو جاؤ تو میں تمہارے کل قیامت کے دن تھوڑے سے اعمال پر، تھوڑا سا اعمال صالحات پر تم سے راضی ہو جاؤں گا اور تمہیں جنت میں ڈال دوں گا۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، آج نہیں، ہم کیسی ناشکری کرتے ہیں خدا کی، کبھی ہم سے توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کی شکر ادا کریں۔ آئیے میں آپ کو حبیب خدا کے کچھ واقعات سناؤں تو آپ کو معلوم ہوگا۔ معزز سامعین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، معزز سامعین، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے علالت کا واقعہ ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں کچھ روپے پیش کیے گئے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام روپیوں کو غربا اور مساکین میں کیا کر دیا؟ تقسیم کر دیا۔ نبی کو کچھ پیسے دیے گئے تھے ہدیہ کے طور پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان روپیوں کو، ان پیسوں کو غربا، مساکین، محتاجیت میں کیا کر دیا؟ تقسیم کر دیا۔ صرف 6 یا 7 روپے اپنے گھر میں باقی رکھے۔ اس کے بعد سلطان دارین قاسم نعمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا سے جاگنے کا وقت آیا، یعنی آخری وقت آیا، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم آخری وقت تک تشریف نہیں لے گئے، لیکن جو روپے آپ کے پاس بچی تھی معزز سامعین، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان روپیوں کو پھر غربا اور مساکین میں کیا کر دیا؟ تقسیم کر دیا، خرچ کر دیا۔ جب شب وصال یعنی دوشنبہ کی رات ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی نبی کے گھر میں چراغ کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ معزز سامعین، یہ ہے میرے حضور کی فقیریت اور محتاجیت کو پسند کرنے کا سلیقہ اور طریقہ۔ معزز سامعین، حضرت عائشہ جب شب وصال آئی یعنی دوشنبہ کی رات، تو گھر میں تیل نہیں کہ چراغ کو جلا سکے۔ معزز سامعین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری عورت کے گھر گئی، جانے کے بعد ان سے تیل ادھار لیے، پھر جا کر
چراغ میں ڈالے، اس کے بعد چراغ کو روشن کیا۔ معزز سامعین، یہ ہے میرے نبی کی جو ہے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ، جو ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ انسان کو کسی بھی حالت میں، چاہے وہ موت کی حالت میں ہو، چاہے وہ غربت یا مساکینیت کی حالت میں ہو، کسی وقت بھی انسان کو خدا کا ناشکر نہیں کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ اور بالخصوص معزز سامعین، اسی وجہ سے حضور اعلیٰ حضرت اسی پر یہ شعر فرماتے ہیں کہ مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ معزز سامعین، اور آج ہم ہمارے اہل و اقارب چلے جاتے ہیں تو ہم جو ہے بے انتہا رونے لگتے ہیں، آنسو بہانے لگتے ہیں معزز سامعین۔ لیکن آئیے اور ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح قبض ہونے والی تھی، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اسرائیل تم نبی کے پاس جا رہے ہو، لیکن جانے سے پہلے، اندر جانے سے پہلے حضور کی اجازت لے کر جانا۔ معزز سامعین، حضور کی اجازت لیے بغیر اندر مت جانا۔ معزز سامعین، پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے ایک عام شخص کی حالت میں، معزز سامعین، اور ملک الموت کے بارے میں ایسا آیا ہے کہ وہ اعرابی کی صورت میں، یعنی ایک اعرابی کی صورت میں کھڑے ہو کر اجازت کے بغیر روح قبض نہیں کیا۔ یعنی حضرت ملک الموت علیہ السلام ایک اعرابی کی صورت میں آئے، آنے کے بعد عرض کیا، السلام علیکم ایھا النبی کو، السلام علیکم اہل بیت النبوہ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامت ہو، سلامتی ہو، اور آپ کے گھر والے پر سلامتی ہو۔ معزز سامعین، اس وقت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سرانے پر موجود تھے۔ حضرت سیدہ نے جواب دیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی ہے۔ اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری تیسری مرتبہ حضرت ملک الموت علیہ السلام جب اجازت طلب کیے ہوئے آئے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی جواب دیتی رہی۔ پھر تیسری مرتبہ کے بعد محبوب خدا مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ نے کرم کو کھولا، فرمایا، اے بیٹی، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے دروازے پر کون ہے اور بار بار آنے کی اجازت مانگ رہا ہے؟ اے بیٹی فاطمہ، یہ لذتوں کو توڑنے والا، خواہش اور تمناؤں کو کچلنے والا، بیویوں کو بیوہ بنانے والا اور بچوں کو بچیوں کو یتیم کرنے والا یعنی ملک الموت ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو رونے لگی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی، تم رویا نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے رونے سے حاملین عرش ہوتے ہیں۔ اور اپنے دست مبارک سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ انور سے آنسو کو صاف کیا۔ معزز سامعین، یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت جائے کہ نہیں ہوتا ہے، معزز سامعین، جبرائیل حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں تو فاطمہ الزہرا بے انتہا رونے لگتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، اس لیے اس طرح سے نہ رو، کیونکہ حاملین عرش آگے، اس لیے کہ تمہارے رونے سے حاملین عرش روتے ہیں۔ اور اپنے دست مبارک سے پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرے انور سے ان آنسو کو صاف کیا اور فرمایا، اپنے بچوں کو لاؤ۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادگان کو بوسہ دیا اور ان کے تعظیم و توقیر، ان سے محبت کرنے کے لیے صحابہ کرام اور تمام امت کو وصیت فرمائی اور فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، جاؤ دروازہ کھول دو، ملک الموت کو آنے دو۔ حضرت ملک الموت حاضر ہوئی
حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اعلان کر رہے تھے کہ اے فرشتوں اٹھو اور صف در صف کھڑے ہو کر استقبال کرو کہ روح محمدی صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لا رہی ہے، روح محمدی صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لا رہی ہے۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ملک الموت آؤ، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو۔ معزز سامعین، اس کی دلیل مدارج النبوت سے ہے، صفحہ نمبر 732 پر ہے، جلد اول۔ حضرت ملک الموت جب قریب ہوئی تو مشرق و مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ملک الموت، یہ تو بتاؤ کہ موت کے وقت مرنے والوں کو کس قدر سختی اور تکلیف ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین، حضرت الملک الموت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موت کی سختی اور تکلیف کا عالم یہ ہوتا ہے کہ 1000 تلواروں کا جھٹکا ایک طرف اور موت کا جھٹکا ایک طرف، اتنی زیادہ سخت اور تکلیف ہوتی ہے، سختی اور تکلیف ہوتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ملک الموت، کیا تم میری امت کو بھی موت کے وقت اس قدر سختی اور تکلیف ہوتی ہوگی؟ کیا تم میری امت کو بھی موت کے وقت اس قدر سختی اور تکلیف ہوگی؟ تو ملک الموت نے عرض کیا کہ ہاں، ہر مرنے والوں کو اس قدر سختی اور تکلیف ہوتی ہے۔ تو رحیم و کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ملک الموت، میں اس وقت تک تم کو اپنے روح قبض کرنے کی اجازت نہیں دوں گا جب تک کہ یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ قیامت کے دن میری تمام امت کو موت کے وقت جو سختی اور تکلیف ہونے والی ہو، ان تمام سختی اور تکلیفوں کو اکٹھا کر کے میرے وصال کے وقت مجھ پر ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ میں گوارا کر لوں گا مگر میری امت کو تکلیف ہو، میں گوارا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہوتا ہے اے محبوب، آپ امت کی فکر نہ کریں، آپ کے غلاموں کی روح ایسی نکالی جائے گی جیسے گندے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے، اس کو پتہ تک نہیں چلتا۔ معزز سامعین، ذرا غور کریں، ذرا سوچے، جب نبی نے پوچھا حضرت ملک الموت سے تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، 1000 تلواروں کی سختی اور موت کی سختی برابر ہے۔ معزز سامعین، تو میرے مشفق اور مہربان نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے ملک الموت، اگر ایسا ہے تو میری روح تب تک نہیں نکلے گی جب تک مجھ سے یہ وعدہ نہ کر لیا جائے کہ میری تمام امتوں کی تکلیف اور اس کی سختی اس وقت جو میرے وصال کے وقت میرے اندر ڈال دیا جائے، مجھ پر ڈال دیا جائے۔ معزز سامعین، ذرا غور کریں، کیا دنیا میں ایسا بھی کوئی شخص ہوتا ہے جو آپ کے لیے اتنا قدردان ہو، آپ سے اتنی محبت رکھتا ہو، اور آپ کی محبت ایسی ہے کہ آج اسی نبی کے اقوال اور افعال کو چھوڑ دیتے ہیں؟ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ معزز سامعین، ذرا غور کیجئے، جس نبی نے یہ دعا کی موت کے وقت میں کہ تمام تکلیفوں کو، میری امتوں کی تکلیفوں کو میرے اوپر ڈال دو، مجھ پر ڈال دو۔ معزز سامعین، اور اتنے قدر والے ہمارے آقا، ہمارے داتا جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے وہ طریقہ چھوڑ دیا ہے۔ معزز سامعین، ہم نے احادیث، نبی کی سنتوں پر، نبی کے قول اور افعال پر عمل کرنا بند کر دیا ہے۔ معزز سامعین، پھر دنیا میں ہمیں مصائب و آلام نہیں ملیں گے تو کیا ملیں گے؟ معزز سامعین، اور جب نبی کے روح حضرت ملک الموت کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ملک الموت، جو تم کو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو۔ حضرت ملک الموت محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روح پر جسم انور سے قبض کیا اور اعلیٰ علیین لے گئے، مگر یہاں تو غلاموں کی روحیں تھی، پھر وہاں سے عرش پر لے گئے، اور عرش الہی کا بلا کہ مجھ میں اتنی قوت نہیں کہ میں روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کی عظمت کو برداشت کر سکوں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. پھر وہاں سے فرشتے بے شمار اعلیٰ مقامات پر لے گئے، مگر کسی میں بھی یہ قوت و طاقت نہ تھی کہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیبت اور اس کی عظمت کو برداشت کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اے ملک الموت، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بزرگی کا بوجھ اٹھا سکے. اس لیے اسے جسم انور میں، اسے جسم نور میں روح نور کو رکھ دو جہاں سے نکالا تھا. کیا ہی خوب فرمایا عاشق رسول حضور اعلیٰ حضرت نے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، مثل سابق وہی جسمانی ہے. معزز سامعین، اور میں آپ کو تھوڑا سا اور لے چلوں. معزز سامعین، نبی کے وصال کے بعد محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر صدمہ اور غم پہنچا کہ ہمیشہ روتے رہتی تھی اور پھر کبھی کسی نے آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. معزز سامعین، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی وصال ہونے لگی، جب نبی کے وصال ہو گئے معزز سامعین، تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ہے جو کہ مدارج النبوت میں جلد 2 اور صفحہ نمبر 733 پر یہ حدیث میں مقدسہ موجود ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا کی موت سے، اپنے ابو جان کی موت سے اس قدر صدمہ اور غم پہنچا کہ معزز سامعین فرماتے ہیں کسی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کسی نے آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. معزز سامعین، یہ ہے. اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہائے افسوس اس نبی محترم نے فقر کو داغنگری پر اور درویشوں کو مالداری پسند فرمایا. ہائے افسوس کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی بخشش و نجات کی خاطر رات بھر جاگ کر گنہگاروں کے لیے دعا فرماتے رہے اور کبھی بھی بے فکر اور بے نیاز ہو کر بستر استراحت پر نہ سوئے، اور کبھی بھی فقیر اور حاجت مندوں پر دروازہ کو بند نہیں فرمایا، اور بلکہ غریب اور سائلوں پر احسان کرتے رہے، ان کی مرادوں کو پوری فرماتے رہے. دشمنوں سے پتھر مار کر دندان مبارک اور رخسار انور کو زخم موجود تھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں ہدایت کی دعا دیتے رہے اور ان پر بھی رحمتوں کے پھول برساتے نظر آتے. معزز سامعین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کی جو کیفیت تھی، آئیے میں بس اتنا بتاؤں گا آپ کو، پھر اس کے بعد میں اپنی تقریر کو جو ہے سمیٹنے کی کوشش کروں گا. معزز سامعین، محبوب خدا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد صحابہ کرام اس قدر غمگین اور پریشان ہوئے جیسے ان کی عقل سلب کر لی گئی ہو اور ان کے حواس معطل ہو گئے ہو. بعض صحابہ کے زبانیں بند ہو گئی، ان کے ہوش و حواس اور قوتیں کھوجائی جاتی رہی. حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس طرح کی حالت ہو گئی تھی. چنانچہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو ان کو سلام کیا، تو حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے ان کا سلام کو سنا مگر سلام کے جواب نہ دے سکے. بعض صحابہ اکرام بیٹھے رہے تو ایسا لگتا تھا کہ جم گئے ہو، ان میں ہلنے کی طاقت نہ تھی. چنانچہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد شریف کے ارد گرد دیوارے کی طرح چلتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اگر میں نے کسی شخص سے سن لیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئی تو میں اس شخص کو قتل کر دوں گا. معزز سامعین، یہ ہے صحابہ کرام کی محبت اور ان کی چاہت. معزز سامعین،
فتنوں میں کتنے صحابہ کرام نے جو ہے اپنے جینے کو جینا نہیں بلکہ مرنے کی طرح بنا دیا. معزز سامعین، اور بھی اہل و عیال وغیرہ جتنے بھی تھے معزز سامعین، سبوں نے آنسو بہایا اور ایسا آنسو بہایا کہ فاطمہ کے بارے میں آپ نے بھی سنا کہ فاطمہ کو لوگوں نے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا نبی کے اوصال کے بعد. معزز سامعین، صحیح ہے اس لیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. معزز سامعین، نبی کو بھی موت آئی. میرے آقا جو کہ سید الانبیاء ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے محبوب خدا بنایا، لیکن ان کو بھی موت آئی، لیکن ایک خان کے لیے آئی، ضرور آئی. معزز سامعین، جب نبی کو موت آئی تو پھر ہمیں کیوں نہیں آئے گی؟ اور ہم موت سے بے خوف ہو کر کیوں بیٹھے ہیں؟ معزز سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم موت سے بے خوف ہو کر نہ بیٹھیں، بلکہ اگر کسی کی موت ہوتی ہے تو ہمیں اس سے ایک درس لینا چاہیے، اسے ہمیں ایک درس سیکھنا چاہیے کہ اسی طرح سے ہمیں بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. معزز سامعین، آپ کو میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، آپ کبھی سوچ کر دیکھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا. کبھی رات میں اٹھ کر قیام کیجیے، عبادتیں کیجیے، نمازیں پڑھیں، اور معزز سامعین اکیلے اور تنہائی میں ایک بار اپنے آپ کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر روئے، گر گرائے، اور پھر سوچے کہ یا اللہ میرا حشر کیا ہوگا. معزز سامعین، آپ دیکھیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے تو دیکھیے گا معزز سامعین کس طرح سے آپ کو راحت اور سکون ملتا ہے. معزز سامعین، اور ہر انسان، جو شخص بھی اکیلے اور تنہائی میں رہ کر اگر وہ شخص خدا کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، فریادیں کرتا ہے، تو معزز سامعین کبھی وہ شخص بھٹک نہیں سکتا صحیح راستے سے. معزز سامعین، آپ تمام حضرات سے دعا ہے، آپ تمام حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ آپ حضرات احادیث اور اقوال نبی کو ترک کرنا چھوڑ دیں آج سے، اور پھر شریعت محمدی کو پکڑ لیجیے، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب.